السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آج ہم چند اور تلمیحات کا ذکر کریں گے، I mean a reference to the old event، اور اس میں آج جو تلمیح ہے وہ ہے ذوالفقار۔ ناظرین، ذوالفقار جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار کا نام ہے، اور فقار کا لفظی معنی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی پیٹھ جو ہے وہ برابر نہیں تھی بلکہ اونچی نیچی تھی، بالکل اس طرح جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں، اس سبب سے اسے ذوالفقار کا نام دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس تلوار کی دو دھاریں تھیں، یعنی یہ دو دھاری تھی، دونوں طرف اس کے دھار تھی، اس لیے دو دھاری ہونے کی وجہ سے بھی اسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے دو، تو فقار کا معنی یعنی وہی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ابھرے ہوئے مہرے، تو یہ چونکہ دونوں طرف سے دھار تھی اس لیے اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، اور یہ ایک تلمیح ہے جو اردو ادب میں استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور تلمیح ہے ذوالنون۔ ذوالنون سے مراد یہ ہے، نون کا معنی ہوتا ہے ناظرین مچھلی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، اور مشیت الہی سے آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک روایت میں آتا ہے 7 روز تک رہے، ایک روایت میں ہے 40 روز تک رہے، تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو ذوالنون کہا جاتا ہے۔ تو یہ تلمیح جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام اقدس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور تلمیح ہے رستم اور سام۔ سام سین سے لکھا جاتا ہے، سین الف میم ساکن سام۔ یہ ناظرین دونوں ہی ایران کے مشہور پہلوان تھے، اور سام جو ہے رستم پہلوان کے دادا، اور خال جو ہے اس کے باپ کا نام تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سام کا بیٹا تھا زال، زال کا بیٹا تھا رستم، اور رستم کا بیٹا تھا سہراب۔ تو اسے مرزا شوق نے ایک شعر میں اس تلمیح کو یوں باندھا ہے کہ نہ رستم نہ سام باقی ہے، نہ رستم نہ سام باقی ہے، ایک فقط تیرا ہی نام باقی ہے۔ روح الامین یا روح القدس، ناظرین یہ جو تلمیح ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے تلمیح روح الامین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ روح اللہ، ناظرین یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ تلمیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تلمیح ہے ناظرین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1207 سے لے کر 1272 عیسوی تک ان کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے، اور یہ ایک صوفی شاعر تھے۔ ان کا پورا نام تھا جلال الدین۔ آپ بلخ میں پیدا ہوئے، اور مگر آپ نے روم میں سکونت اختیار کی تھی، وہاں آپ نے رہائش رکھی، اسی لیے رومی کہلائے۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا غائبانہ مرشد تصور کرتے ہیں۔ رومی کی شاعری ناظرین صوفیانہ خیالات سے پر ہے،
اور ان کا ادبی شاہکار جو ہے وہ مثنوی ہے، اور یہی مثنوی جو ہے جسے پڑھ کر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے متاثر تھے کہ وہ آپ کو اپنا غائبانہ مرشد تصور کرتے تھے۔ یہ اپنی مثنویوں کی وجہ سے مشہور ہیں، جن میں تصوف کے مسائل کو حکایات اور نصیحت آمیز واقعات کے ذریعے حل کیا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال ہی نے ایک شعر میں اس تلمی کو استعمال کیا ہے، لکھتے ہیں: گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، گستہ ساز ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ ایک اور تلمی ہے ناظرین زارتشت۔ زارتشت بھی ایران کا رہنے والا ایک شخص تھا جو آتش پرستی کا بانی کہلاتا ہے، یعنی آگ کی پوجا کی ابتدا اس شخص نے کی تھی، اور آتش پرست اس کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ ایک تلمی ہے ناظرین سلجوقی۔ یہ ترک نسل کا ایک مشہور خاندان تھا جس نے ایران پر بہت عرصے تک بادشاہت کی، اور اس خاندان کے بانی کا نام تھا سلجوق۔ سقراط ناظرین یونان کا ایک حکیم تھا جو افلاطون کا استاد تھا۔ اسی طرح ایک تلمی ہے سومنات۔ یہ ناظرین سومنات جو ہے یہ ریاست جوناگڑھ یعنی گجرات میں ایک شہر کا نام ہے، اور سومنات کے ایک مشہور مندر میں چاند دیوتا کا ایک قوی ہیکل بت رکھا تھا۔ یہ بت اتنا قوی ہیکل تھا کہ اس کی بہت بڑی یعنی جسامت تھی، اور اس بت کے لیے ہندو عقیدت مند سونے اور چاندی کی نظریں پیش کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے تو ایک حملے میں جب آپ نے اس مندر کے اس بڑے بت کو توڑنا چاہا تو وہاں کے پجاریوں نے اس بت کو نہ توڑنے کے عوض محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو منہ مانگی رقم پیش کرنا چاہی، مگر آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا زیادہ پسند کروں گا۔ یہ آپ کا تاریخی جملہ ہے۔ چنانچہ جب آپ نے بڑے بت کو توڑا تو اس میں سے سینکڑوں من سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات نکلے، جسے آپ اپنے وطن لے گئے۔ تو اس سے ناظرین یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ جل شانہ کے دین کے بارے میں کسی سے سودا نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس بندے کو دنیاوی معاملات میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے دنیاوی طور پر بھی نوازتا ہے، اور دین میں بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس بت کو توڑنے کے عوض سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیش بہا دولت بھی ہاتھ لگی۔ تو ناظرین یہ تھی چند مزید تلمیحات اردو ادب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔